یہ جو ڈاکٹر حضرات ادویات کی کمپنیوں سے عمرے کا ٹکٹ گفٹ کے طور پر لیتے ہیں، جی جی آپ کے نزدیک کیوں حرام ہے، جبکہ دوسری طرف آپ اسٹیٹ بینک کے ایشو کیے گئے پرائز بانڈز کو حلال کہتے ہیں؟ وہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کو کیوں حرام کہتے ہیں کہ جب دوسری طرف آپ میاں بیوی کے تعلق کو بھی حلال سمجھتے ہیں. بھئی زنا اور نکاح میں زمین آسمان کا فرق ہے. ویسے فرق تھوڑا سا ہی ہے، ایجاب و قبول کا فرق ہے حق مہر کے عوض. 1 منٹ پہلے وہ عورت آپ کے لیے حرام ہوتی ہے، 1 منٹ بعد حلال ہو جاتی ہے، صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کے ذریعے. یہ بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں. یہ جو مسئلہ ہے نا پرائز بانڈ والا، پرائز بانڈ کا جو مسئلہ ہے، نہ تو یہ سود میں لائی کرتا ہے، نہ جوئے کے اندر لائی کرتا ہے. یہ گورنمنٹ فنڈ ریزنگ کا ان کا ایک ذریعہ ہے. مثلا انہوں نے بجٹ لانچ کیا ہے، کسی جگہ پہ پل بنانا ہے 1 ارب روپے کا. اب انہوں نے، ان کے پاس اس وقت 80 کروڑ ہیں، 20 کروڑ کا انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے، تو وہ پھر انسینٹیو دے دیتے ہیں کہ چلے ہم ایک پرائز بانڈ لانچ کر دیتے ہیں، اس سے 20 کروڑ کی فنڈنگ ہوگی، اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں چلو جی ہمارے جو اس پروجیکٹ کی کاسٹ ہے وہ 1 ارب اور 3 کروڑ ہے، حالانکہ ہوتی 1 ارب ہے. 3 کروڑ وہ جو ڈیٹ ریزنگ انہوں نے کی ہے نا، اس میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں. وہ یعنی اوورال گورنمنٹ کی، کیونکہ گورنمنٹ نے تو بعد میں ٹیکسی سے کور کر ہی لینا ہوتا ہے، تو وہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو 20 کروڑ ادھار اٹھایا، اصل میں ہم نے 23 کروڑ اٹھا لیا، اس میں سے 3 کروڑ انہی کو واپس کر دیا. اصل رقم نہیں ڈوب رہی ہوتی پرائز بانڈ میں. اگر آپ 10,000 روپے کا یا 40,000 کا بانڈ لیتے ہیں، آپ جا کے جس وقت مرضی لیکویڈیٹ کروا لیں، اصل رقم تو اپنی جگہ رہتی ہے. باقی جو اس کو وہ وائٹ منی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، وہ تو خیر غلط کرتے ہیں لوگ. پرائز بانڈ فی نفسی جو ہے نا، وہ اس کا بالکل ایشو نہیں. اس کے ساتھ دوسری چیز انہوں نے کون سی ریلیٹ کی تھی؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈاکٹر ڈاکٹر کی گفٹ وغیرہ لیتے سر، ہیں، ڈاکٹر تو عمرے کر رہا ہے نا کی شکل میں۔ بدماشی. ڈاکٹر یہ بدماشی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو وہ دوائی کا وہی سیم پرسکرپشن، اگر 10 روپے کی گولی آتی ہے تو وہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہے 50 روپے والی گولی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو یہ گولی کیوں کروا رہا ہے. گولی لکھ کے بھی دے رہا ہے، گولی کرا بھی رہا ہے، کیونکہ وہ اس کمپنی سے عمرہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ اسی رقم میں یہ 5 گولیاں آ سکتی ہیں. اور یہ ایسے ظالم ہے، غریبوں کا بھی خیال نہیں کرتے. خیر غریب بھی خود ظالم ہے، وہ کچھ سستی دوائی لکھ دے تو کہتے ہیں ڈاکٹر ہی صحیح نہیں، یہ سستی دوائی لکھی ہے. یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے خود بتایا کہ ہم جان بوجھ کے بھی مہنگی دوائی لکھتے ہیں صحیح، کہ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. تو سر یہ غلط طریقہ ہے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار یہ دیکھو، یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے، اس کمپنی نے اسی فارمولے میں یہ دوائی بنائی ہوئی ہے، اس نے بھی اسی میں بنائی ہوئی ہے، اور دونوں یعنی اسٹیبلش کمپنیاں ہیں، گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں، صرف ان کا نام چل گیا ہے، انہوں نے خوبصورت پیکنگ بنا کے اسی چیز کو اتنے گنا مہنگا کر دیا ہے، اندر دوائی ایک ہی ہے. جس میں آپ پیراسیٹامول دیکھ لیں، پیناڈول دیکھ لیں، شکر ہے یہ تو سستی ہیں نا، یہ تو چل رہی ہیں نا. تو ادر میں باقی دوائیوں میں یہ ایشو ہوتا ہے، خصوصاً یہ سکن سے ریلیٹڈ یا اس طریقے سے یعنی سیکچول ایشوز سے ریلیٹڈ جو دوائیاں ہیں، یہ اس پہ تو منہ مانگے دام وہ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دوائیاں تو بہت سستی ہوتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر چونکہ غرر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کریں، عمرے کریں، صرف یہ کیا کریں کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے جب اس کو دوائی لکھے نا، تو آپ 2 پرسکرپشن بنایا کریں. ایک بنایا کریں کہ یہ 1000 روپے کی ادویات آ رہی ہیں، اور دوسری میں لکھیں کہ یہی دوائی آپ کو 250 روپے میں مل جائے گی اسی فارمولے میں، تو آپ کی مرضی، آپ جو مرضی لے لیں. اور اس کے بعد آپ کو 1000 والا اگر عمرہ کرا جاتا ہے تو کرو سر. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. یہ غرر تو نہ کریں، دھوکہ دے رہے ہیں نا، عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. تو آپ ان کی چمڑی اتار کے جناب عمرہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے عمرے تو آپ کے لیے لعنت کا سبب ہی بنیں گے، کوئی بخشش والا سبب نہیں بنیں گے. کیونکہ آپ وہ عمرے، وہ جو آپ کو کمپنی عمرہ کرا رہی، کیوں کرا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی چمڑیاں اتاری تھی. یہ تو آپ اتنے لوگوں کے ساتھ حقوق بات کا معاملہ خراب کر رہے ہیں. ویسے اگر کوئی انسینٹیو دے دیتا ہے آپ کو تو وہ آپ ضرور لیں، لیکن اس شرط پہ نہ لیں. کیا وہ تو سر ریٹریو کرتے ہیں، نسخے ریٹریو کرتے ہیں، پھر دوائیاں بھی اسپیشل میڈیکل سٹورز پہ رکھوائی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ملتی نہیں ہیں. ان سے ہی پوچھتے ہیں ہاں جی یہ کتنے بندے بھیجے سن، پوری ورکنگ کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ یہ چلاکیاں کیا کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹ اس کی مثال نہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک مثال ہے. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے. قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف آئے ہیں. ان میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے جاتا ہے نا، اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے بیت المال میں سے جائے گی. صحیح. وہ ایک عامل صاحب، یہ عامل وہ آپ والے نہیں، وہ عمل کرنے والے عاملین، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے مقرر کیے ہوئے، وہ لے کے آیا زکوٰۃ. اس نے آ کے بیت المال میں زکوٰۃ جمع کری اور کہا جی یہ تو ہے زکوٰۃ، اور یہ وہ گفٹ ہیں جو مجھے ملے ہیں.
صحیح نبی علیہ السلام فرمایا گفٹ بھی جناب بیت المال میں. صحیح. اس نے کہا جی یہ تو مجھے لوگوں نے دیے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم جا کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھو, ٹھیک ہے, تو کیا تمہیں وہاں پہ بھی آ کے یہ دیں گے؟ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے یہ ملا ہے نا سب کچھ. کتنی پیاری مثال دی, اور یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. واقعی اگر وہ اپنے ماں کے پاس گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا ہوتا, اس کے پاس کوئی دنیاوی پوسٹ نہ ہوتی, تو اس کو کسی نے گفٹ دینے سن کہ سر یہ ہے. تو اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملے, لہذا یہ پوسٹ کی وجہ سے جو گفٹ ملیں گے یہ بھی بیت المال میں جائیں گے, یہ تمہارے ذاتی نہیں ہے. یہی کچھ آپ کے یہ کیا کر رہے ہیں وابڈا والے جو بجلی والے ہیں. ایک ایس ڈی او کی اگر تنخواہ 70-80 ہزار ہے نا, تو 70-80 لاکھ روپیہ وہ حرام کا بھی کما لیتا ہے. خصوصاً جو یہ بڑے شہر ہیں جس طرح فیصل آباد ہے, انڈسٹریل ایریا آپ کا, اس کے اندر تو باقاعدہ کئی فیکٹری والوں نے مہینے لگائے ہوئے ایس ڈی اوز کے کہ جی جیسے ہی کوئی ہمارا ٹرانسفارمر اڑا اور پریمپٹیولی کڈے سیانے نے دین دے معاملے تے انہوں نے کہتے ہیں خیر انشاءاللہ بخشے جاؤں گے. دنیا کے معاملے میں پہلے پریمپٹیولی مہینے لگائے ہوئے ہیں. ان کو کیا فرق پتا 10,000 روپے ایک ایس ڈی او کا لگا دیں کہ جس طرح میں ایک فون کروں گا نا ود ان 1 آور میرا ٹرانسفارمر چینج ہوگا جب اڑے گا. تو سر یہ اگر 100 فیکٹریاں آپ کو 10,000 ہزار مہینہ کا لگا دیں تو کہاں تک بات پہنچے گی. اس طرح انہوں نے مہینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ان ایس ڈی او سے کوئی پوچھے کہ یہ تم لوگوں کا تو کام ہے کہ جب ٹرانسفارمر اڑے گا تو تم نے لگانا ہے, اس کام کی تو آلریڈی تم 80,000 روپے تنخواہ لے رہے ہو, تو یہ کون سا لے رہے ہو؟ اس پوسٹ کی وجہ سے لے رہے ہو نا. وہ تحفہ مجھے اور آپ کو تو نہیں دیں گے, وہ ایس ڈی او کو دیں گے. تو اصولاً وہ جو رشوت لے رہے ہیں ضرور لیں سر, لیکن وہ سر وہ ڈیم فنڈ میں جمع کروا دیا کریں. کسی بہانے تو ان لوگوں سے پیسے نکلے, آپ وہ جمع کروائیں. جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا یہ تحفے بھی بیت المال میں, حرام نہیں ہے وہ تحفے, ٹھیک ہے دیے. آپ کو بھی جو تحفے دے رہے ہیں نا سر, وہ آپ گورنمنٹ کے ڈیم فنڈ میں جمع کروا دیں, پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کے, یا کسی اور فلائی جو گورنمنٹ کا ہو اس میں کرائیں, کیونکہ یہ آپ کو گورنمنٹ کی پوسٹ کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے. ٹھیک بات.